بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد روي من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي عافاني فيما ابتلاه فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وفي رواية: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، انسان کو اپنی زندگی میں بارہا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں روزانہ، بے شمار دردناک، غمناک، پریشان کن واقعات سننے یا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. ہم نے سنا فلاں آدمی کی بیماری خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے، ٹیسٹ خراب آ گئے. ہم نے سنا فلاں آدمی کو بہت بڑا لاس ہو گیا. ہم نے سنا فلاں شخص کو حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہیں معلوم ہے بچے گا یا نہیں. ہم نے سنا فلاں گھر میں فتنہ ہو گیا، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بیوی فرار ہو گئی یا خدا نہ خواستہ تھانے پہنچ گئی. ہم نے سنا فلاں گھر میں لڑائی ہو گئی، باپ اور بیٹوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، عورتوں کے لیے یہ واقعات ہوئے. ہم نے سنا فلانے کا بچہ بگڑ گیا ہے، وہ ڈرگس کا شکار ہو گیا اور برائیوں میں پھنس گیا. ہم نے سنا فلاں آدمی کو کووڈ ہو گیا اور نہیں معلوم ہے بچے گا بھی یا نہیں. ہمیں پتہ چلا کہ فلاں شخص بہت صحت مند تھا، لیکن کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی صحت ڈاؤن ہو گئی اور دردناک حالت کو پہنچ گئی. ہم نے سنا فلاں آدمی کا جوان بیٹا مر گیا. ہم نے سنا فلاں آدمی کی بیوی چھوٹے بچے چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی. ہم نے سنا فلاں عورت کا شوہر بہت کم عمری میں چھوٹے بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا. ہم نے سنا فلاں آدمی کو بیماری ہو گئی، اس بیماری کے علاج معالجے میں گھر کی ساری پراپرٹیاں بک گئی اور اس کے بعد بیمار بھی مر گیا. اس طرح کے بے شمار واقعات زندگی میں انسان سنے گا بھی اور دیکھے گا. یہ جن لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں یہ کبھی ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے نہ جاننے والے بھی ہوتے ہیں. آج چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے دنیا بھر میں جہاں کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ایک دم آ جاتا ہے. ہم نے سنا فلاں ملک میں یہ حادثہ ہو گیا، اس طرح سے لوگ مر گئے. فلاں ملک میں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اتنے لوگ مر گئے، اس طرح ہوا. فلاں ملک اور فلاں ملک میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، اس طرح سے ہوا. غرض یہ کہ روزانہ انسان بے شمار غمناک واقعات سنتا اور دیکھتا ہے. ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے وہ سوال. سوال اہم ہے، اس لیے کہ جب انسان نے کچھ سنا یا دیکھا تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا. خاص طور پر اگر اپنے جاننے والوں میں یہ واقعہ ہوا ہو تو اپنے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، کولیگس میں، کسی طرح کے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے. اس کیا کرنے سے پہلے یہ سمجھنا کہ لوگ کرتے کیا کیا ہے. جس وقت انسان اس طرح کی کوئی بات سنتا ہے تو اس وقت انسان کرتا کیا ہے، سنتا ہے یا دیکھتا ہے. ہم ابھی جمعہ پڑھ کر یہاں سے نکلے، اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، ہم نے دیکھا دوسری گاڑی والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا.
تو ہمارے سامنے حادثہ ہوا. اب آگے چوک پر پہنچے, وہاں ہم نے دیکھا کچھ خواتین گود میں بچے لے کر کے ہاتھ پھیلا رہی ہیں. آپ سبھی کہیں گے ہمیں بھی تو کچھ دے دو, یہ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے. ایسے وقت میں آپ ان کو کچھ دیں یا نہ دیں وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ جو ہمارے سامنے واقعہ پیش آئے اس وقت ہماری فیلنگ کیا ہونی چاہیے, ہمارا احساس کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا سمجھنا چاہیے. یہ جو مثالیں میں عرض کر رہا ہوں, ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے خود آپ کے ذہنوں میں ہزاروں مثالیں آئیں گی, غمناک واقعات کی, دردناک حالات کی مثالیں آئیں گی جو سنی ہوں گی یا دیکھ رہے ہوں گے. تو ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, جواب کیا کرنا چاہیے وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. تو جواب اکثر لوگ نہیں, کچھ لوگوں کا حال یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کو کیا ہے, جس کو ہوا ہوا, ایسا کیا ہمیں کیا ہوا, کسی کا زلزلہ آ گیا تو ہمیں کیا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہمیں کیا, فلاں آدمی مارا گیا تو ہمیں کیا. کچھ لوگوں کا مزاج تو یہ ہے. کچھ لوگوں کا مزاج ذرا سا اس سے آگے ہے, وہ اظہار افسوس کریں گے اور اظہار افسوس کرتے ہوئے کہیں گے ہائے ہائے بڑا افسوس ہوا, بڑا دکھ ہو گیا, اتنا دردناک حادثہ ہو گیا, مجھے بہت افسوس ہوا, بہت ہی. پھر افسوس کے ساتھ دوسرے کو بھی سنائیں گے, فلاں ہمارا ساتھی تھا, کتنا صحت مند تھا, آج اس کی حالت یہ ہے, فلاں آدمی کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا, بہت بڑا لاس ہو گیا ہے, فلاں آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی, سسپینڈ کر دیا گیا ہے, فلاں آدمی جو ہے وہ. غرض یہ کہ ہم اظہار افسوس خود کریں گے اور دوسروں تک بھی بات پہنچائیں گے. اس کا نام انسانیت ہے, یہ انسانیت ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے یہ غلط ہے, بہرحال انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ انسان اظہار افسوس کرے اس واقعے کو دیکھ کر, اس واقعے کو سن کر جو ہمارے سامنے آیا. یہ تو کرتے ہیں, اکثر کرتے ہیں, اظہار افسوس, اظہار غم, درد کا اظہار. ہو سکتا ہے ہمدردی کے لفظ بھی کچھ بولے. کچھ لوگ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے پھر دعا بھی کر سکتے ہیں, خدا تعالیٰ کے نظام, اللہ تعالیٰ پر رحم کرے, یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو پہلا رویہ جو ہے وہ ہے اعراض کرنے کا. دوسرا رویہ جو ہے یہ انسانیت کا, کہ ہم نے انسانیت کا اظہار کیا. ایک تیسرا رویہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے, اور وہ تیسرا رویہ بہت خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ جس آدمی کے متعلق ہم نے یہ حادثے کی بات سنی, جس آدمی کے متعلق ہم نے دیکھا کہ اس کو پریشانی آ گئی, اس آدمی نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, اس نے ہم کو ستایا ہے, اس نے ہم کو دکھ پہنچایا ہے, اور ہم جواب میں کچھ کر نہیں سکے اس لیے کہ ہم یا تو کمزور تھے اور یا پھر شریف تھے. جس آدمی نے ہم کو بہت ستایا, یہ ہمارا رشتہ دار, چاہے سگا بھائی ہو, چاہے سگی بہن ہو, چاہے ہو سکتا ہے باپ ہو, یا قریب کا رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو, یا پڑوسی ہو, یا دفتر کا کلیگ ہو, یا کوئی افسر ہو, یا کوئی جاننے والا ہو. جس آدمی نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ظلم کیا ہے, ہم کو پریشان کیا ہے, اور ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکے, یا شریف ہونے کی وجہ سے ہم نے کچھ نہیں کیا, لیکن ہمارے دل میں اس کی نفرت ہے, اس کا عناد ہے, اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے خلاف ہمارے دل میں جذبات ہیں. اس صورتحال میں اگر ہم نے سنا کہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا, ہم نے سنا وہ بیمار ہو گیا ہے, ڈاکٹروں نے ٹیسٹ لکھا ہے, شاید ٹیسٹ خراب ہی آئے گا, یا ہم نے سنا اس کا ٹیسٹ خراب آ گیا اور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, یا ہم نے سنا فلانے کو حادثہ ہو گیا ہے, لاس ہو گیا, یا ہم نے سنا فلانے کا بیٹا جو ہے وہ بگڑ گیا ہے, وہ باپ کو مارنے کے لیے اٹھا. اس طرح کی کوئی بھی بات ہم نے سنی اس آدمی کے متعلق جس آدمی نے ہم پر زیادتیاں کی ہیں, اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی تو کرتا ہی ہے. یہ چاہے آپ کا گھر کا آدمی ہو, چاہے پڑوسی ہو, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے دفتر کا آدمی ہو, کوئی نہ کوئی ظلم اور زیادتی تو کرتا ہی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس طرح کی پریشانی نہ سامنے آئی ہو. تو اگر ہم نے یہ سنا فلاں آدمی, جس آدمی نے ہم کو دکھ پہنچایا, تکلیف پہنچائی, اس آدمی کو یہ حادثہ ہو گیا, اس کو یہ نقصان ہو گیا, اس کو یہ پریشانی آ گئی, اس کو تھانے میں بند کر دیا گیا, اس کو جیل ڈال دیا گیا, اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو لاعلاج بیماری ہو گئی, کچھ ہم نے سنا, تو ایسے وقت میں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے دل میں خوشی آئی, کیونکہ اس نے ہم کو دکھ پہنچایا. اس دکھ پہنچانے کی وجہ سے ہمارے دل میں خوشی آ سکتی ہے. اس دکھ کے ریئیکشن میں جو اس نے ہم پر زیادتی کی ہے, تو ہم کو ہو سکتا ہے خوشی ہو کے بہت اچھا ہو گیا, اس نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے, آج ہم نے سنا کہ اس کو یہ پریشان اچھا ہو.
تو دل میں خوشی آ سکتی ہے. وجہ اس کی ہوگی اس کی ظلم و زیادتی، اس کی پریشانی، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں خوشی آ سکتی ہے. اور اس خوشی کے ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اگر وہ سامنے آ گیا تو ہم کبھی اظہار ہمدردی کریں گے زبان سے کہ جناب آپ، ہم نے سنا آپ کو پریشانی آ گئی، ہم کو بڑا دکھ ہو گیا، لیکن اندر سے دل خوش ہے. اور کبھی زبان سے تو نہیں کہیں گے آپ کو پریشانی آ گئی ہمیں افسوس ہے، لیکن دل میں خوشی ہے. یہ تیسرا والا رویہ یہ خطرناک ہے. کیسے خطرناک اور کیوں خطرناک ہے یہ آگے آپ بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اب تک کی بات کو پھر دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. انسان کو اپنی زندگی میں بارہا سننے کو ملے گا یا دیکھنے کو ملے گا، فلاں آدمی کو یہ مصیبت آ گئی، فلاں آدمی کو یہ پریشانی ہوگی، فلاں آدمی کو یہ بیماری ہوگی، فلاں آدمی اس مشکل میں پھنس گیا، فلاں آدمی کو یہ حادثہ ہو گیا، فلاں آدمی کو یہ ثانیہ ہو گیا، فلاں آدمی کی صحت ایسی ہو گئی. یہ بارہا سنیں گے یا دیکھیں گے. تو ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات کا سوال ہے. کرتے کیا ہیں وہ میں نے عرض کیا. یا تو کچھ لوگ کہیں گے ہمیں کیا ہے، تو گویا اپنے دل میں دکھائیں گے جیسا کچھ ہوا ہی. کچھ لوگ اظہار انسانیت کریں گے، اظہار افسوس کریں گے، اظہار دکھ کریں گے. یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے یہ، لیکن بہرحال اس کا نفع اس کو بھی نہیں ہوگا، ہم کو بھی نہیں ہوگا. اور تیسرا رویہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے متعلق ہم نے سنا کہ اس کو پریشانی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، بلیم چڑھ گئی ہے، بے عزتی ہو گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا اس نے ہم کو دکھ پہنچایا تھا، اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی تھی، اس نے ہم کو ستایا تھا، اس لیے ہمارے دل میں اس کے متعلق خوشی آ گئی اور یہ خیال آیا کہ بہت اچھا ہوا. بلکہ کبھی کبھی یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اس نے جو مجھ پر ظلم کیا اسی ظلم کی وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی. اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں میری آہ بد اس کو لگ گئی. کشمیری کہتے ہیں نوری آہ بد، کشمیری لوگ کہتے ہیں کہ نوری اس پر گوسو. اس کے بعد پھر کہیں گے اصل کو نسبت ہے، بہت اللہ اچھا کیا، اللہ نے اچھا کیا اس کے ساتھ، یہ اسی قابل تھا، ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا ہے. یہ احساسات پیدا ہوں گے. تو جواب ہے اب ہم اس صورتحال میں یہ تین رویے تو اپناتے ہیں. کرنا کیا چاہیے ہمیں ایسے وقت میں، کرنا کیا چاہیے؟ تو جواب ہے کہ یہ بات ہم پوچھیں گے اپنے دین سے. اور دین آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ جو سکھایا ہے وہ میں نے ابتدا میں دعا پڑھی ہے. وہ دراصل ایک پورا میسج ہے، وہ ایک بہترین پیغام ہے. اور اس سے زیادہ پیغام کوئی دے ہی نہیں، بہتر پیغام کو دے نہیں سکتا تو نبی کے ساتھ ہے جو ایسی بات کہہ سکتی ہے اور کسی کی بس میں نہیں ہے. اتنی دور کی سوچ اور ایسی عجیب سوچ اور ایسا عجیب تعلیم اور کوئی نہیں دے سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں جب تم نے یہ دیکھا کسی کو حادثہ پیش آ گیا، کسی کو مصیبت آ گئی، کسی کو نقصان ہو گیا، کوئی لا علاج بیماری میں پھنس گیا، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مالی، جسمانی، گھریلو، خاندانی، عہدے کی کوئی بھی پریشانی اگر آ گئی تو تم فوراً یہ کہنا اپنے بارے میں یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ایسی مصیبت سے بچائے رکھا. مثال آپ نے دیکھا کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً سوچے ہم کو بھی زندگی ہو گئی گاڑیاں چلاتے ہیں، ہم تو آج تک کمی محفوظ ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ میں بہت اعلیٰ درجے کا ڈرائیور جانتا ہوں وہ خراب ہے لہٰذا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہیں، ماہر سے ماہر ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو جب ہم نے یہ سنا کسی کو حادثہ پیش آ گیا فوراً اپنے بارے میں سمجھا اللہ شکر ہے میں کم سے کم اس میں محفوظ ہوں. ہم نے یہ سنا کہ کسی کی بیوی اور شوہر کے جمع جھگڑا ہو گیا فوراً سوچے ہم بھی میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں، کم سے کم ایسی مصیبت اب تک نہیں آئی. ہم نے ابھی سنا، میرے بھائی ابھی سنا رہے تھے کہ کسی بیٹی کی وجہ سے کسی آدمی نے اس بیٹی کے باپ کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، اظہار افسوس تو ضرور کریں گے، اظہار دکھ بھی کریں گے، افسوس بھی کریں گے، سوسائٹی کہاں پہنچ رہی ہے، کیا ماحول ہمارا بن رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں میرے گھر میں بھی بیٹی کم سے کم وہ اس حد تک تو نہیں گئی، کم سے کم ایسا حادثہ تو ہمارے ساتھ نہیں آیا. ہم نے ابھی روڈ پر دیکھا یا چوراہے پر دیکھا کہ کچھ عورتیں ہاتھ پھیلا رہی ہیں، وہ برقعے میں ہیں یا جوان ہیں، گودوں میں بچے ہیں، وہ مانگ رہی ہے. ہم دیں اسے یا نہ دیں یہ بات کی چیز ہے، لیکن فوراً یہ سوچیں ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی ہے. تو یا اللہ کم سے کم ہماری بیٹیاں ہماری عورتیں تو اس حالت میں نہیں ہیں. یعنی جب ہم کوئی حادثہ دیکھیں تو فوراً اپنے بارے میں غور کریں یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں اس جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتا، تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے. جناب جب بھی آپ کسی بیمار کو مزاج پرسی کے لیے جائیں
تو جیسے ہم اس کی عیادت کریں گے، اس کی مزاج پرسی کریں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے اللہ میں شکر گزار ہوں، کم سے کم آپ نے میرا حال ایسا نہیں کیا۔ یہ اظہار نفرت نہیں ہے، یہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ شانہ کے رویے پر شکر ہے، یا اللہ آپ نے مجھے محفوظ رکھا، میں شکر گزار ہوں۔ یہ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا مانگنی ہے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ ٹھیک، خاص طور پر بس یہی سمجھنے کی چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیں، خاص طور پر اگر اس شخص نے ہمیں دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، ہم پر ظلم کیا، ہمیں ستایا، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی نفرت ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کا عناد ہے، اور ہم کچھ کر نہیں پائے کمزور ہونے کی وجہ سے، یا ہم کچھ کر نہیں سکے کیونکہ ہم شریف تھے لیکن دل میں اس کی نفرت تھی، تو ایسے وقت میں بجائے اس کے خوشی کا اظہار کریں، ہم اگر یہ کہیں گے یا اللہ اس پر رحم فرما، اگرچہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور آج اس پر مصیبت آئی ہے، یا اللہ اس پر رحم فرما، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جواب آئے گا، آ سکتا ہے کہ میرے بندے اس کو مصیبت آئی، حالانکہ اس نے تجھ پر ظلم کیا، تجھے اس نے ستایا، اس کے باوجود تو نے اس کے لیے رحم کی درخواست کی ہے، تو نے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے، اس پر میں رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تجھ پر ضرور رحم کروں گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے میرے بندے اس پر جو مصیبت آئی ہے وہ اسی وجہ سے میں نے ڈالی ہے، کیونکہ اس نے تجھ پر ظلم کیا، اس ظلم کی وجہ سے میں نے اس پر مصیبت ڈالی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تو نے اس کے لیے رحم کی درخواست کی ہے تو اس کو میں رحم کروں گا یا نہیں کروں گا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن تجھ پر رحم ضرور کروں گا، اور جس مصیبت میں وہ اس وقت پھنسا ہے موت تک تو اس مصیبت سے محفوظ ہے۔ یہ ہے وہ میسج ہم سب کے لیے۔ اب اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ زندگی میں بارہا اس طرح کے واقعے پیش آئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی مصیبت آئی اور ہم نے اس پر شکر کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئی، ہم نے ایک کام سے سنا دوسرے کام سے نکال دیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ مصیبت آپ کو بھی آئی۔ تم نے اس کا شکر کیوں نہیں پڑھا کہ جب تم نے دیکھا تھا فلانے کو یہ مصیبت آ گئی، تم نے شکر کیوں نہیں پڑھا؟ میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص ایک بیمار کی مزاج پرسی کے لیے گیا، یہ بیمار جو ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ تھے، پروفیسر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے تھے، دیندار بھی تھے، 2-3 زبانوں میں شاعری بھی کرتے تھے۔ تو یہ عیادت کرنے والا ان سے پوچھتا کیا حال ہے؟ کہ میرا پیشاب قابو میں لے آیا، اور میں جب پیشاب تقاضا آتا ہے تو اتنا تیز پیشاب آتا ہے کہ فرش میں پیشاب کے خطرے گر جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے میں باتھ روم پہنچتا ہوں، کبھی کبھی باتھ روم پہنچنے سے پہلے سارا پیشاب نکل چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہے اس کے دل میں شکر نہیں آیا، اس کے دل میں کیا ہے؟ میں جوان ہوں، میں 6 گھنٹے پیشاب روک کر رکھ سکتا ہوں، اس کو بوڑھے کو دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ یہ جذبات ابھرے، یہ اس کے دل میں جذبات ابھرے۔ خیر، اس کے بعد پھر بہت کم وقت گزرا کہ اس کو بھی یہ بیماری ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ اگر میں نے اس کو شکر پڑا ہوتا تو کم سے کم مجھے شاید نہ ہوتا۔ یہ ایک مثال ہے، اور مطلب ذاتی طور پر اس مثال سے میں واقف ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، مثال سمجھانے کی بات ہے۔ 2 ساتھی ایک ساتھ زندگی گزارتے رہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، دونوں صحت مند تھے، ٹھیک کر رہے تھے، تعلیم مکمل ہو گئی، تعلیم مکمل ہونے کے بعد جاب ڈھونڈ رہے تھے، اسی بیچ میں بچے کو ذرا سی کوئی پریشانی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر علاج معالجہ جب شروع ہوا تو پتہ چلا دونوں کڈنیاں فیل۔ اب اس دوسرے والے کو اس نے کہا اصل جو اچھا ہو گیا، ہم ایک ساتھ وہاں بنگلور میں تھے، یہ میرے ساتھ یہ کرتا تھا، یہ میرے ساتھ یہ کرتا تھا، اچھا ہو گیا۔ سامنے جا کر کے پھر کہا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا یار تمہیں ایسا ہو گیا ہے، ہم تو وہاں ایک ساتھ رہے ہیں، روم میٹ تھے ہم، اور مجھے بڑا دکھ ہے تمہیں ایسا، لیکن اندر سے خوش ہوا کہ بہت اچھا ہوا تم۔ خیر اس بچے کا علاج معالجہ ہوتا رہا، اس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گئی، وہ بھی ٹھیک ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ 5 یا 7 سال ہو گئے، اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی۔ اب پتا چلا وہ جو تم نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا تھا، یہ جس کی کڈنیاں فیل ہو گئی اس کی وفات بھی ہو گئی، اور وہ بھی زندہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں میسج ہمارے لیے کیا ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی میں انسان کو بارہا دردناک واقعہ سننے اور دیکھنے کا موقع ملے گا، ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ہمیں دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ یہ ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے، ہمارے رشتے داروں میں ہو سکتا ہے، ہمارے جاننے والوں میں ہو سکتا ہے، ہم کو دکھ پہنچانے والوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں صرف اس کو ایسے وقت میں اوائڈ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ایسے وقت میں صرف اظہار افسوس کرنا یہ انسانیت تو ہے، لیکن اس کا فائدہ نہ آپ کو ہے نہ ان کو ہے۔
اور ایسے وقت میں اگر خوشی کا اظہار کیا گیا تو بہت ہی افسوسناک ہے اور خطرناک ہے. اور خطرناک اس کے لیے تو نہیں، اپنی ذات کے لیے خطرناک ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی ذات کے لیے خطرناک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شانو کہہ سکتے ہیں میرے بندے تو بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے، اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، تجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اس نے تجھ پر ظلم زیادتی کی ہے وہ مجھے معلوم ہے، میں اس پر مصیبت آئی ہے میرے فیصلے سے آئی ہے، تجھے خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر تو خوش ہو گیا مجھے طاقت ہے کہ میں اس کو اس مصیبت سے نکال کر تجھے بچاؤں گا. تو لہٰذا ہمیں خوش ہونا ہے، چاہے وہ ہمارا مخالف کیوں نہ ہو، چاہے دکھ پہنچانے والا کیوں نہ ہو. ایسے وقت میں اعلیٰ درجے کا ایمانی مزاج یہ ہے، اعلیٰ درجے کا ایمانی مزاج یہ ہے کیا ہم کہیں گے یا اللہ اگرچہ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچا، اگرچہ اس نے بہت ظلم کیا، اگر اس نے مجھے بہت ستایا، یہ تسلیم ہے، اور آج میں نے سنا یا میں نے دیکھا کہ اس کو پھڑے مصیبت آ گئی ہے، یا اللہ میری درخواست ہے کہ آپ پر رحم کریں. تو جواب میں آئے گا، دنیا میں سنیں گے تو نہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کی مشیت کا اور اللہ تعالیٰ شانوں کا رویہ انسان کے ساتھ یہ ہوگا کہ میرے بندے اس نے تجھ پر ظلم و زیادتی کی تھی، آج جو تو مصیبت آئی ہے کسی بھی قسم کی، صحت، کاروبار، معاشیات، گھر، کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی آئی، تم نے اس حال میں بھی اس کے لیے دعا کی ہے. اب اس کو میں اس مصیبت سے نکالوں گا یا نہیں نکالوں گا، یہ میرا معاملہ، اس کا معاملہ ہے، میں دیکھوں گا اس کی حالت ہے یا نہیں، میں اس پر رحم کروں گا یا اور سزا دوں گا، اس مصیبت میں اور ڈوبے گا یا نکل آئے گا، یہ تو میں کروں گا اس کے ساتھ کیا کرنا، لیکن تجھ پر میں ضرور رحم کروں گا اس لیے کہ تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے رحم کی دعا، بلکہ تو موت تک اس مصیبت سے محفوظ ہے. یہ ساری بات سمجھائی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کے ذریعے کہ جب تم کوئی مصیبت دیکھو یا کسی مصیبت زدہ انسان کے بارے میں سنو تو فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا فی، میں شکر گزار ہوں اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جو مصیبت کا حال میں نے فلاں کے بارے میں دیکھا یا سنا. یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے فلاں کے بارے اپنے حالات تو نہیں سنائے جانے لیکن بات سمجھانے کے لیے، مثلا میں سوچتا ہوں یا میرا فلانا ساتھی تھا، وہ اتنا قابل تھا، وہ اتنی خوبیوں والا تھا، اور ہم دونوں ایک ساتھ رہے ہیں، بعد میں اس کو بیماری ہو گئی، علاج معالجہ ہوا، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، وہ قبر میں چلا گیا، میں ابھی زندہ ہوں. تو یا اللہ شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے اس مصیبت میں اس سے مجھے بچائے رکھا ہے. اب وہ تو چلا گیا دنیا سے، اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما، اور جو ان کی خدمات ہوں گی وہ خدمات قبول کر، مگر اپنے بارے میں مجھے فوراً شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ میرا جیسا بلکہ مجھ سے زیادہ ہیلتھ تھی، مجھ سے زیادہ صحت مند تھا، لیکن آج وہ قبر میں ہے. فلاں ہمارا ساتھی تھا، اس کے اندر یہ خوبیاں تھی، یہ خوبیاں تھی، یہ خوبیاں تھی، آج وہ اس پریشانی میں ہے، یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اس مصیبت میں وہ بھی ہو. ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی جگہ میں ہوتا. جناب والا آپ اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور ایک آدمی آپ نے دیکھا وہ لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے اور ہاتھ بھیک مانگ رہا ہے، آپ نفرت کی نظر سے اس کو مت دیکھو، یہ مت دیکھو ہے دیکھو کیا بری حالت ہے اس کی، اللہ کو طاقت ہے کہ ہماری حالت وہی پہنچا سکتا. چنانچہ یہی شہر میں بڑے صاحب تھے، مجھے نہیں معلوم دنیاوی اعتبار سے بزنس مین تھے یا کہیں افسر تھے کیا تھے، لیکن کبر بہت تھا. اس کبر کی وجہ سے وہ اپنے تمام لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، توہینیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. تو ایک دفعہ یہیں ایک چوک پر انہوں نے کسی بوڑھے انسان کو دیکھا ایسے لنگڑاتا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اس نے نفرت کے ساتھ کہا تو کیا فلائن چنے تراش سے استغفر اللہ. اس کے بعد اس کی حالت خود ایسی حالت ہوئی کہ جناب والا اس کے اولاد بھی اس کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کے بدن میں ایک بدبو شروع ہو گئی تھی، جس بدبو کی وجہ سے اس کے بیٹے بھی اس کی بیوی بھی اس کے قریب نہیں آتی تھی، اور وہ بڑی مشکل سے نوکر کے ذریعے اس کے پاس کھانا پہنچاتے تھے. نہیں، تو اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو ہم زبان سے وہ جملہ نکالیں جس جملہ نکالنے کی وجہ سے اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو جو ہونا ہے ہمارے جملہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ ہمارے حیوانی جذبہ، غیر اخلاقی جذبہ، غیر اخلاقی رویے کا اظہار ہوا اور اس کی سزا واپس ہم کو لگ جائے گی. تو بس میسج کیا ہے اس میں؟ کنکلوژن یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی کوئی واقعہ سنیں، حادثہ دیکھیں، چاہے میاں بیوی کا ہو، چاہے باپ بیٹے کا ہو، چاہے بھائیوں بہنوں کا ہو، چاہے پڑوسیوں کا ہو، چاہے کلیگوں کا ہو، چاہے کلاس فیلوؤں کا ہو، چاہے افسر ماتحت کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، ہم نے کوئی واقعہ دیکھا یا سنا، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، تو فوراً شکر پڑھنا چاہیے یا اللہ. اور شکر پڑھنے کے لیے ضروری فوراً اپنے پر غور کرنا. کیا میرے گھر میں بھی فلانے کا بیٹا باپ کو مارنے کے لیے اٹھ گیا تو فوراً سوچیں اللہ نے مجھے بھی بیٹا عطا کیا، کم سے کم میرا بیٹا تو اس طرح نہیں اٹھا کر. ہم نے یہ سنا فلانی بیوی جو ہے اس نے شوہر کے خلاف کیس دائر کر دیا، اور ہم سوچیں ہمارے گھر میں بیویاں ہیں، کم سے کم یہ تو نہیں ہوا.
ہم نے سنا فلاں شریف آدمی تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈرگس میں پھنس گیا اور لے گیا اس کو وہاں سینٹرل میں پہنچا دیا گیا، وہ بند ہے. ہم کہا یا اللہ میرا بیٹا بھی ہے. ہم نے سنا فلانا کا بیٹا جو ہے وہ غلط افیئرس میں پھنس چکا ہے. ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بھی جوان بیٹا ہے، کم سے کم اب تک تو اس مصیبت سے بچا ہوا ہے. میرے بھائیوں بس یہ اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں کہ جب بھی ہم کوئی دردناک واقعہ سنیں یا دیکھیں یا معلوم ہوا تو فوراً شکر پڑھنا چاہیے اور اپنی حالت کو غور کرنا، اپنے اوپر پہ فٹ کرنا چاہیے کہ اللہ میں شکر گزار ہوں، میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا مگر آپ نے مجھے آج تک بچائے رکھا، میں شکر گزار ہوں. جس کے بارے میں نے سنا اس پر رحم فرما اور آئندہ بھی میری ایسی حفاظت فرما. یہ 3 جملے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ فی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک فی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملوں میں یہ دعا سکھائی ہے اور اس پوری دعا کا فلسفہ یہ ہے جو اس وقت میں نے ان 10-15 منٹوں کے ٹائم میں نے عرض کیا. اللہ کرے ہماری زندگی کا یہ روٹین بن جائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں بہترین میسج ملے اور ہماری زندگی کا معمول بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.